اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضور علیہ السلام کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ناگزین ہونے سے چند روز قبل آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت 31 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلہ میں شریک ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ جا پہنچے۔ ظلم و تشدد کرنے والے مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو اس جماعت کو واپس لانے کے لیے ایک وفد نجاشی کے دربار میں مکہ مکرمہ سے گراں قدر طائف کے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے حبشہ پہنچ کر درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناستمن نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو لے کر آپ کے ملک میں جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ رشوت خور درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ مشرکین مکہ کے اس مطالبہ کی بھرپور تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور کس مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک انتہائی جرت مندانہ تقریر کی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، الغرض ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو ہمارے پاس اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرک کو بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو راست بازی، امانت داری، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا اور ہم سے فرمایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، قتل و خون روزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ لہذا بادشاہ سلامت، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر چلے۔ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہم پر ظلم و تشدد کر کے ہم کو بت پرستی آج زمانہ جاہلیت کی برائی میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و تشدد، مصائب و آلام سے تنگ آ کر آپ کے ہاں حبشہ میں چلے آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ قرآن کریم اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ سفرائے قریش مشرکین مکہ نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کی، حضور آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا خیال کیا ہے؟ نجاشی بادشاہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے دربار میں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں۔
تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کچھ بھی ہو اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ چنانچہ دربار نجاشی میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا واللہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت ہی برہم ہوئے۔ انہوں نے ایسی آوازیں نکالنے شروع کر دیں کہ جو بدی معلوم ہوتی تھی، لیکن نجاشی بادشاہ نے کچھ پرواہ نہ کی۔ لہذا مشرکین مکہ کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ میں ہی رہے۔ سن 7 ہجری میں وہ حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دور کے استادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا، ان کی پیشانی چوم کر فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح کی۔ یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر جرنیل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابی تھے۔ سامعین بتائیے